بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جج اور مرغی فروش۔ ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر آیا اور کہا، اس کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا، مرغی رکھ جاؤ اور آدھا گھنٹہ بعد لے جانا، سب تیار ہوگا۔ شہر کا جج مرغی فروش کی دکان کے سامنے سے گزرا اور دکاندار سے کہا، یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا، یہ میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے، اور میرے پاس بھی ابھی کوئی اور مرغی نہیں۔ جج نے کہا، یہی مجھے دے دو، اور مالک آئے تو کہنا وہ اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا، ایسا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس کی یہ مرغی ہے وہ خود ذبح کر کے مجھے دے گیا تھا، اور ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑے گی؟ جج نے کہا، میں جو کہتا ہوں اچھی طرح سنو، بس یہ مجھے دو اور اس سے یہی کہنا کہ اڑ گئی ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے اوپر کیس کرنے کے لیے میرے پاس آئے گا۔ دکاندار نے کہا، اللہ پردہ رکھے۔ جج مرغی لے کر گیا تو مالک بھی آ گیا اور کہا، مرغی کاٹ دی؟ کہاں ہے؟ دکاندار نے کہا، آپ کی مرغی اڑ گئی۔ مرغی والا بولا، کیسے؟ میں نے تو اسے خود ذبح کیا تھا۔ بات تو میں سے آگے بڑھی اور مرغی والے نے کہا، چلو عدالت چلتے ہیں۔ جج کے پاس دونوں روانہ ہوئے۔ عدالت جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسرا یہودی۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں زور سے لگ گئی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا، عدالت لے جائیں گے۔ دکاندار پر 2 کیس بن گئے۔ لوگوں نے مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچے تو دکاندار ان کے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کے پیچھے کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہوا اور مینارے پر چڑھ گیا۔ لوگوں نے اس کو پکڑنے کے لیے مینارے پر چڑھنے کی کوشش کی تو اس نے چھلانگ لگا دی اور ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا، جس سے وہ بوڑھا آدمی مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑا اور لے کر جج کے پاس پہنچ گئے۔ جج اسے دیکھ کر ہی ہنس پڑا کیونکہ اس کو مرغی یاد آ گئی، مگر باقی 2 کیسوں کا علم نہیں تھا۔ جب جج کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو سر پکڑ کر کچھ دیر بیٹھ گیا اور سوچ کر کہا، چلیں فیصلہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ جج، تمہارا دکاندار پر کیا دعویٰ ہے؟ مرغی والا بولا، جج صاحب، اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے مرغی ذبح کر کے اس کو دی تھی، لیکن یہ کہتا ہے کہ اڑ گئی۔ جج صاحب، مرغی کیسے اڑ گئی؟ جج صاحب، مردہ مرغی کیسے اڑ گئی؟ جج، کیا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی کا مالک، جی ہاں، کیوں نہیں؟ جج، کیا اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک چلا گیا۔ جج دوسرے مدعی کو پیش کیا جائے یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا، جج صاحب، اس نے میری آنکھ میں انگلی ڈال دی جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی، جج صاحب رہنے دیں، اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ جج، تیسرا کیس لایا جائے۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور کہا، جج صاحب، اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا۔ جج نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ایسا کرو، جاؤ سب اس مینارے کے پاس اور تم بھی اس مینارے پر چڑھ کر اس پر چھلانگ لگا دو۔ لڑکے نے کہا،
जज साहब, अगर ये दाएं बाएं हो गया तो मैं ज़मीन पर गिरकर मर जाऊंगा। जज, ये मेरा मसला नहीं, तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ। नतीजा, अगर आपके पास मुर्गी हो, यानी जज को देने के लिए कुछ हो, और वो भी सोने के अंडे देने वाली, तो जज आपको ऐसे बचा लेते हैं जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है, या मनी लॉन्ड्रिंग से अयान अली को निकाला जाता है। यही जमहूरियत और इसके निज़ाम का हुस्न है। अदालत में इंसाफ मंतक के ज़ोर से किया जाता है। जो नज़र आता है वही वहाँ का मंतक होता है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मेरे इन सवालों का जवाब कमेंट में लाजमी दें। क्या पाकिस्तानी मुनसिफ और इंसाफ हक पर हैं? क्या वो फैसले हक पर करते हैं? क्या पाकिस्तान में अदलिया सिर्फ गरीब के लिए ही सख्त है, क्योंकि सिर्फ एक रोटी चुराने वाला कई दिनों तक, कई महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे होता है? क्या मुनसिफ पैसे के लिए कोई भी हालात पैदा कर लेता है? रफ़ाकत एकेडमी को आपने करना है सब्सक्राइब, और साथ ही साथ मेरे इन सवालों का जवाब आपने कमेंट में लाजमी देना है। कैसी लगी हमारी ये वीडियो, ये लाजमी बताना है, और हमारी हौसला अफजाई के लिए अगर आप कर देंगे लाइक और शेयर। रफ़ाकत एकेडमी 786 को आपने करना है सब्सक्राइब, और साथ आपने बेल आइकन को प्रेस करना है। ऐसी तमाम सबक आमोज़ वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार करते हैं, और मेरे सवालों का जवाब आप ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।